یہ افتخار فتنہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ اتنی گروتھ کر رہا ہے یہ میڈیم جسے میڈیا کہتے ہیں ہم، آزادی آپ کے سامنے ہے، پاور آپ کے سامنے، نئے لوگ آنا چاہتے ہیں، کس طرف ایجوکیٹ ہو کے ہیں کہ بہتر اسکرین دے سکے، کیا کرنا چاہیے نئے لوگوں کو؟ نئے لوگوں کو سب سے پہلے تو ہمیں دکھانا پڑے گی پرانے لوگوں کی لاشیں، وہ لاشیں دکھانی پڑیں گی جن کو تنخواہیں نہیں ملی میڈیا کے اہلکاروں کو اور وہ بیچارے خودکشی کر لیتے ہیں، ان سب کی لاشیں ان کو دکھانی پڑیں گی، آگے فیصلہ ان کا ہے۔ یہ ڈبل اور ڈوئل جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ خالد صاحب، کوئی ایسا مالکان میں سے اس وقت جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ایسا مالک نہیں ہے اس وقت جس کی ڈبل نیشنلٹی نہ ہو، کوئی کینیڈا کا نیشنل ہے، کوئی پاکستان کا بھی ہے، ساتھ ساتھ کوئی انگلینڈ اور یو کے کا بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی دو نیشنلٹیز رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ میڈیا کے اوپر کام کریں، آپ میڈیا سے محبت کریں، آپ میڈیا کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ لیکن مجھے ایک جو سوال ہے میرا وہ یہ اٹھتا ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں وفادار ہوں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ میڈیا پہ کام کریں اور خود آپ کے چار بزنس ہیں، کوئی جو ہے یہ اس کا بزنس کر رہا ہے، کوئی اس کا کر رہا ہے۔ میرے خیال سے ہر کسی کو اپنا اپنا حق ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم ہیں، اب ہم نے بھی ظاہر سی بات ہے صرف تجزیہ نگاری میں اپنا کوئی نام نہیں کمایا، ہمارے بھی اس کے ساتھ ساتھ بزنس چل رہے ہیں۔ اب ان بزنس کا نام تو خیر میں سب کے سامنے نہیں لے سکتا، لیکن ضرور بزنس چل رہے ہیں، کچھ کرنا چاہیے، کرنا لازمی ہے۔ خالی ضروری ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ سیکھے، کچھ نہ کچھ کام کرے۔ میں نے جو سائڈ بزنس بھی شروع کر دیا ہے، تیرے بھائی نے اس دن یہ جو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو والے غبارے ہیں یہ کوئی کم از کم 1 گھنٹے میں 200 روپے کے بیچے ہیں۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تیرا بھائی جو ایکسپرٹ ہے اور میں تجھے سکھا بھی سکتا ہوں، اگر کبھی تجھے چینل سے فارغ کیا جائے تو میرے 5 سال میں تجھے سکھاتا ہوں۔ میں دمبے کا منہ پکڑتا ہوں، اس کو یہاں رکھتا ہوں اور یہ مشین بر بر، اور میں نے ایک ڈبے کو میں نے اتنا پیارا گنجا کیا کہ اس نے کہا جیو افتخار۔ یہ سیٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اب یہ جو انہوں نے بات کی کہ تنخواہیں نہیں ملتی، مسائل ہیں، آپ ٹھیک ہے میڈیا کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، بھی ڈالر بڑھ گیا ہے اور مسائل ہیں، ریسیشن ہے، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اپنے ٹائم؟ نہیں، یہ سوال بہت آپ نے کریٹیکل کیا، لیکن اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری سیلری پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ میری سیلری بالکل خرچے اور سیلری جو ایکسپینڈیچر ہے وہ برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، ہفتے میں 3 پروگرام کرتا ہوں، ہفتے میں 3 پروگرام کرنے کے جتنے مجھے پیسے ملتے ہیں اس میں آدھے تو منی کے دودھ میں چلے آتے ہیں۔ منا جو منی میرے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کے دودھ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ بیچارہ بس سمجھ لے کہ اب وہ میرا ہی ہو گیا سمجھ لے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اس کے کھلونوں کے خرچے ہو گئے۔ اب میں چھڑا چھان میرا کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں، صبح اٹھ کے چائے پی لی، دوپہر میں پکوڑوں سے کام چلا لیا اور رات میں کھا لیا۔ یہ افتخار صاحب آپ سینئر آدمی، آپ کی طرف آؤں گا، یہ صحافی اسکرینوں سے غائب ہوتے نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ آ کے بیٹھ گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ صحافی غائب ہو گئے اسکرینوں سے؟ نہیں خالد، میں کون سے صحافی آ گیا؟ میں صحافی نہیں ہوں۔ نہیں سر، آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں۔ نہیں، میں صحافی نہیں ہوں خالد، میں صحافی نہیں، صحافی تو کوئی اور ہے، ہم کہاں سے صحافی آ گئے؟ میں تو سمجھ لو کہ جو ہے بندر اور بکری لی ہوئی ہے اور ایک دگلوگی بجاتا ہوں، میں صحافی نہیں ہوں۔ اصلی صحافی جیسمین منظور ہے۔ جیسمین منظور ایک قابل مطلب میں کہتا ہوں جید صحافی ہے، محل بخاری صحافی ہے۔ چلو حسین کہاں سے صحافی آ گیا؟ وہ تو فریڈم فلوٹیلا میں گیا تھا، اس کو اسرائیلی نے پکڑ لیا۔ اصلی صحافی ہے آفتاب اقبال، اور میں آپ کو بتا دوں خالد، آفتاب اقبال بڑا صحافی ہے، حامد بھی تو کب کے اب طالبان اٹھا کے لے گا ان کو۔ یعنی کہ پوائنٹ ویل ٹیکن کے صحافی تو یہ لوگ ہیں۔ اس بات کا جواب دیا جائے کہ یہ جو مرغے لڑانے والے ہیں، یہ جو مرغے لڑاتے ہیں، یہ سارے مرغے آپس میں لڑتے ہیں ان کے پروگراموں کے اندر، یہ بڑا سیلاب بھول گئے، سیلاب کہاں گیا؟ نہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو خیر بالکل صحیح ہے، میں ان کی باتوں سے اتفاق کروں گا، لیکن سوال یہاں پہ ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے جس پر کسی کا دھیان بھی نہیں گیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر مشرف صاحب کامران شاہد کو جب انٹرویو دیتے ہیں، وہ تو چلو ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کامران شاہد کو تو خیر دنیا کا مطلب میں بھی انٹرویو دے دوں گا، کامران شاہد کو کوئی کم چیز نہیں ہے، لیکن مشرف مبشر لقمان کو انٹرویو کیوں دیتے ہیں؟ یہ کچھ بات کچھ ویک سی ہے، میں خود اس بات میں کنفیوز ہوں، مشرف مبشر لقمان کو کیوں انٹرویو دے؟ نہیں وہ تو اب میں نن صاحب سے اتفاق کروں گا، کامران شاید ہے بھی اسمارٹ، اس کو دے دیتے ہوں گے، بہرحال اس طرف نہیں جاتے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں افتخار صاحب، یہ نیوز چینلز کا فیوچر کیا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے بڑی خبر بن رہی ہے، چینل اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں جس طرح ایک نیوز چینل کو کرنا چاہیے، یا مستقبل نظر نہیں آتا آپ کو ان چینلز کو؟ مجھے بات کہنے کا مستقبل اچھا نہیں آتا، لیکن کسی اور سینس کے اندر۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ ایک چینل جو ہے وہ بہت جلد ایک ہاسپٹل بن جائے گا اور اس کا نام ہوگا ایک ہاسپٹل،
اور اس کے اندر ڈاکٹر شاہد ہوں گے جو کہ بچوں کے ڈاکٹر ہوں گے، اس کے علاوہ ڈاکٹر شائستہ ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر دانش ہیں، وہ جو ہرنچیوں کا علاج کرتے کرتے خود ایک آدھ دفعہ چکنے کے بعد اس کا شکار ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہے. اتنے سارے ڈاکٹر ہیں، اگر سارے ڈاکٹر چینل میں آ گئے مریض گھٹنے رگڑ رگڑ کے فوت ہو جائیں گے. لیکن ورلڈ ٹی وی جس میں میں کام کرتا ہوں اس میں بھی بہت سارے ڈاکٹر ہیں، بلکہ جو حکیم کہوں گا وہ نیم حکیم ہے. میں خود حکیم ہوں، آج تک کسی کو میں نے یہ نہیں بتایا. میں نے ایسے کیپسول تیار کیے ہیں کہ تیار ہو جائے اس سے. جی خواتین حضرات، ڈاکٹر خالد بٹ کو ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت دیجیے، واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے میڈیا جا کے سربراہ اسکرین کا کیا ہوگا، اور وہ 500 لوگ ہیں جو انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے ریٹنگز کے ساتھ، جس پر 18 کروڑ عوام کا بیس کرتا ہے سارا کچھ. کوئک بریک ہے، واپس آئیں گے، بڑی اہم ڈسکشن ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی میں کچھ کیپسول آپ کو چکھانا چاہتا ہوں، آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ تعالی.